دوسری بات ایک بڑے ادب سے سنو، میں تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم ایسی کئی بیٹیاں یہ بات سن رہی ہوں گی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری بات پہ عمل کریں. جی اگر ایک بیوی ایک شوہر کا وقت نہیں لے سکتی تو اس پہ کیا کہو گے تم؟ خدا کی بندی، حیا کرو اس بات پہ. ایک عورت ایک مرد سے وقت نہیں لے سکتی کیا؟ اب یہ جو بات اللہ کے رسول کی ہے کہ نکاح کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سکون نفس. اور سکون نفس کو کیسے عبداللہ بن عباس نے ایکسپلین کیا؟ کہا بالکل اس طرح جس طرح ایک نمازی مسجد میں دل چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح تسکین نفس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر گھر سے باہر نکلے اور دل گھر پہ چھوڑ کے جائے. یہ ذمہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا ہے. میں ججمنٹ نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہے، لیکن خدا کے واسطے گھر کو بسانا ہے نا. گھر کو بسانے کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے جو جھک جائے. گھر بس جائے تو میرے بچے پھر یہ بحثیں ختم نہیں کر سکتی تم؟ یہ بحثیں ختم کر دی، سب ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا تم گھر سے باہر نکل جاؤ. نہیں بیٹا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہو، یہ زیادتی آپ کر رہے ہو. یہ اس وقت بات ہوئی جس وقت کہ بحث اپنے عروج کو پہنچ چکی، اور چڑ سمجھتے ہو نا، چڑ اپنی عروج پہ تھی. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، بہن سے کہو کہ یہ 3 تسبیحاں پڑھے اور اگر نیتاً وہ جھک گئی تو یہ رشتہ قائم رہے گا انشاءاللہ. کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یا ولی یا نصیر 1، یا سلام یا مومن 2، لا حول ولا قوت الا باللہ 3. اور عائشہ سے کہنا یہ شرط ہے، اگر وہ کروٹ بھی لے رہی ہے تو تسبیح پڑھ رہی ہو. یا سلام یا مومن یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت میرے خیال میں معاشرے میں تلخی جو ہے نا، یہ بہت مزاج پیدا کر چکی پچھلے 10 12 15 سالوں میں. میں خواتین و بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں. میں اب مردوں کو اتنا قابل نہیں سمجھتا، میں عورتوں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو زیادہ قابل سمجھتا ہوں. میرے خیال میں گھر بسانا جو ہے وہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بہنوں اور بیٹیاں کا کام ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بسائیں اور وہ ججمنٹس نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس پہ رائے دیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو. کیا اللہ کہہ رہے ہیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو؟ کیوں پردہ ڈالو؟ تاکہ روز قیامت تمہارے گناہوں پہ میں پردہ ڈالوں. ہمیں کس حکیم نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے پردوں کو اٹھائیں اور اپنے گھروں کو خراب کریں؟ جب وہ ستار العیوب ہے تو ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں تو اور پھر میں بلال بھائی ایک اور جو بات ہو رہی تھی رب کریم کے غصے کی، میں ایک چھوٹا سا اگر آپ مجھے لمحہ دیں. جواد، ہمارے ہاں ایک شہر ہے اور ہمارے پیارے کشمیر کا شہر ہے راولہ کوٹ. مجھے یہاں جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے پتا چلا کہ 81% عورتیں یہاں پڑھی لکھی ہیں. 81، اور صرف پرائیویٹلی لوگوں نے خود جہد کی اور پڑھی. سب سے بڑی چینج پتہ ہے اس کی میں کیا تھی؟ کہ وہاں سڑکوں پہ گند کم تھا، صفائی تھی، کیونکہ لوگ پڑھے ہوئے تھے. اب یہاں پہ معاملہ یہ پیش آ گیا جواد، اگر آپ ریسنٹلی ایجوکیشن کے نظام میں دیکھو کہ ہمارے ہاں آج بھی ایک طالبہ نے خودکشی کی. ایک استاد طالب علم کو مارتا ہے، وہ تیل ڈال کے خودکشی کر لیتا ہے. ہم جو بلیم فیکٹر ہے وہ ٹیچرز کو دے رہے ہیں، پیرنٹس کو دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ مزاج طالب علموں میں اتنا نرم ہو گیا کہ وہ ایک استاد کی ڈانٹ کو زندگی کے ختم کرنے پہ ختم کریں گے بات کو. یہ کہاں سے ترجیحات آ گئی ہماری؟ کمزوری والی بات ہے. ویسے یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو والدین ہیں ان کی جو تربیت ہے اس میں بچے کو کانفیڈنس دینا، بچے کو قوت دینا، معاشرے میں رہنے کی سخت اس کے اندر ہو، یہ ان کا کام ہے. اگر بچے جو ہیں ان کو گھر میں بھی مارا پیٹا جائے گا یا ان کو بہت زیادہ سنب کیا جائے گا، میرا یہ اپنا خیال ہے، تو پھر وہ ان کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں آتا اور پھر وہ زندگی میں تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے. آپ کو بتاؤں پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم بڑے سبمسو لوگ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خطہ ہی ایسا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ خطہ ایسا تو ہم ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اگر والدین خود سبمسو چلیں اگر ہیں تو بچوں کو تو کم از کم. لیکن بہت بڑی تبدیلی پتہ جواد کیا اس وقت دیکھی ہے، جو تندور میں ہاتھ ڈال کے روٹیاں بناتا ہے نا وہ ٹاپ کرتا ہے، جو زمین سے کاغذ اور گتا اکٹھا کرتا ہے وہ فرسٹ آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ مجھے بڑا ہی مزہ آیا. جو رکشہ چلاتا ہے وہ فرسٹ آتا ہے. بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ پرسوں کی بات ہے، علیل ایجوکیشن سسٹم پہ ایک کراس لگ گیا. جی بالکل ایسا. یہ بڑی مزدار بات ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی
اس بات کی کہ وہ جو بچہ ہے وہ واقعی تندور میں روٹیاں لگاتا ہے اور اب یہ ہیرے ہیں جو کانوں سے نکل رہے ہیں، یہ ہیرے ہیں اس ملک کے. تو ہم نے اس کا مطلب سارا سرمایہ جو ہے نا وہ ہم نے کسی ایسی جگہوں پہ لگانے شروع کر دی جہاں سے کہ ہمیں یہ ہیرے نہیں ملے. ہم نے کانوں میں پیسہ نہیں لگایا. لازم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا، اپنے حقوق کے لیے بات کرنا. میرا خیال ہے یہ آپ کا ہر صورت میں، چاہے وہ آپ دین کی بات کریں، دنیا کی بات کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے. بے شک آپ کو ہر صورت میں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. خواتین حضرات، ہمارا کل کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رسول کے معنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہیں؟ رسول کے معنی، لغوی معنی کیا ہیں؟ ہدایت کرنے والا، پیغمبر، رہنما یا مددگار؟ اس کا صحیح جواب ہے پیغام بھر، پیغام لے کر آنے والا. اس کے صحیح جواب کی ایک قرآن اندازی. اچھا، کوئی ایک نام بڑا نیچے سے نکلا ہے. لیٹس سی کس کا نام ہے. یہ نمبر نہ پڑھیے گا، اگر نام ہے تو پڑھیے گا. نام نہیں ہے ایکچولی. اچھا، یہ ویسے بڑی محبت اچھا نہیں ہے، آگے ہے جی نام. منیرہ کراچی سے ہیں. منیرہ کراچی سے، آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو. آپ نے سوال کا جواب دیا. اور کل کا جو سوال جس کا کہ 5 بجے تک انشاءاللہ تعالی جو بھی لوگ آئیں گے ان کی قرآن اندازی ہوگی، وہ ہے کس نبی کو ابو البشر کہا گیا؟ کس نبی کو ابو البشر کہا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو؟ ان میں سے کس کو کہا گیا ابو بشر کے لقب سے؟ آپ اس کا صحیح جواب ہمیں دیجیے گا کل 5 بجے تک. اور ایس ایم ایس بھیجنے کا طریقہ ہے IKS لکھ کر اسپیس دیجیے اپنا صحیح جواب، اور خدا کے واسطے اپنا نام لکھنا نہ بھولیے گا. اور پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجیے گا 8126 پہ. حضور، یہ قرآن ہے، یہ آپ کو اللہ کی تو یاد دلائے گا، یہ آپ کو سما کی اور ہماری یاد بھی دلائے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. بیٹا آپ کا میرے پاس تحفہ ہے، میں پروگرام کے بعد آپ کے دوں گا. خواتین حضرات، آج کی جو رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے، اور ظاہر ہے ہم اس وقت آپ کے ساتھ دعاؤں میں تو انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس وقت دعاؤں میں شامل کیجیے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام ساتھیوں کا کہ آپ لوگ آئے، اور میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجیے. گار لوگ ہیں ہم سب، اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، نہ ہمارے اعمال تیری شان کے مطابق، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے روزے، نہ ہمارے سجدے، نہ ہمارے رکوع، اے اللہ جس حال میں بھی ہم نے یہ ادا کیے، اے اللہ ان کو اپنے حکم سے اپنی شان کے مطابق بنا لے. اور اے اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اس رمضان میں محروم نہ رکھنا. اے الہ العالمین، ہماری دنیاوی اور اخروی تمام حاجات کو پورا کر دے. اے الہ العالمین، جہنم کی آگ سے بچا لے، اور قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما دے. اے الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو خود ہی عطا فرما. اے اللہ ہم تو منگتے ہیں، سائل ہیں، تیرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تو جواد ہے، سخی ہے. اے اللہ کوئی سخی اپنے دروازے پہ آئے ہوئے لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا. اے الہ العالمین، ان ساعتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین، ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے الہ العالمین، جن جن دوستوں نے، ساتھیوں نے یہاں پر ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تو سب کی حاجتیں جانتا ہے، اور اے اللہ اگر تو سب کی حاجتیں پوری کر دے تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ کن کہہ دیجئے، اے اللہ کن کہہ دیجئے. اے اللہ ہم پہ رحم کر دیجئے. اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے، اور آپ کے نبی سے زیادہ سچا کون ہوگا، اللہم انکا عفو، اے اللہ جی آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو،
माफ करने को पसंद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह हमें भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया, पूरी मिल्लत इस्लामिया पे अपना रहम कर दे। ऐ अल्लाह तू हमारा बन जा और हमें अपना बना ले। ऐ अल्लाह तू हमारा बन जा और हमें अपना बना ले। असम और बर्मा के लोगों के लिए ऐ अल्लाह पूरी मिल्लत इस्लामिया इस वक्त जिन मसाइब और आलाम में है, और ऐ अल्लाह ये मजलूम बर्मा वाले और आसाम वाले, ऐ अल्लाह अफगानिस्तान वाले और फलस्तीन वाले, ऐ अल्लाह हमारे जो कबाइल में है, ऐ अल्लाह हमारे जवान हों या हमारे लोग हों, ऐ अल्लाह सब पे रहम कर दे। ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, तू ताकत वाला है, हम रजील हैं, तो इज्जत वाला है। ऐ अल्लाह हमें इज्जत रिफत अता फरमा दे, और ऐ अल्लाह हमें महरूम ना फरमाना। ऐ अल्लाह आज की रात अगर शब कदर है तो ऐ अल्लाह हमें उसकी तमाम रहमतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर शब कदर नहीं है तब भी ऐ अल्लाह तू जानता है, हमारी नीयतों को ठीक कर दे। ऐ अल्लाह हमारी रिया को भी अपनी रजा में बदल दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चियों के मामले में परेशान हैं, ऐ अल्लाह परेशान हाल लोगों की मदद कर दे। ऐ अल्लाह दिलों को मिला दे। ऐ अल्लाह दिलों को मिला दे। ऐ अल्लाह जो रिश्तों के मामले में दुआओं के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी बच्चियों के लिए नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन जो हमारे मसाइब और मसाइल हैं, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई हल नहीं कर सकता। तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही अता करने वाला है। ऐ अल्लाह हम तो आ गए तेरे दरवाजे पर। ऐ अल्लाह हम मांगते हैं। ऐ अल्लाह भक्तों का काम तो मांगना होता है। ऐ अल्लाह हम फकीर है, फकीरों का काम तो है अल्लाह मांगना होता है। अल्लाह आप अता करने वाले हैं, अता कर दीजिए। रहम करने वाले हैं, रहम कर दीजिए। अल्लाह जी आपने खुद ही कहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी यस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। ऐ अल्लाह कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह माफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह रहम कर दीजिए। ऐ अल्लाह आपसे जो लग़्ज़िशें हुई, कोताहियें हुई, ऐ अल्लाह रमजान के रोजों में, ऐ अल्लाह नमाजों में, ऐ अल्लाह रुकू में, ऐ अल्लाह सबको माफ कर दे। ऐ अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह मिल्लत इस्लामिया में वहदत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमारी सफों में भी वहदत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह ये वतन तेरे नाम पर बना है। ऐ अल्लाह तू बड़ा गैरत वाला है। ऐ अल्लाह तू बड़ा इज्जत वाला है। या अल्लाह इस वतन की हर तरह से, हर किस्म के शरूर से हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमारे बेचारे भाई परेशान हाल है रिज़्क़ के मामले में, अल्लाह तेरे से बड़ा कौन रिज़्क़ देने वाला है। तूने कहा है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से तुम गुमान नहीं करते हो मैं वहां से रिज़्क़ अता कर देता हूँ। ऐ अल्लाह सब बेरोजगारों को रिज़्क़ अता कर दे, और ऐ अल्लाह हमें अपने रवैये तब्दील करने की तौफीक अता कर दे। ऐ अल्लाह हमें